یہ کہ اچھا اگر ہم نے فار ایگزامپل قسم اللہ نہ کرے، ویسے یہ تو بہت ہی غلط ہی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے پتا ہے کہ کسی چیز پہ ہم نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میرے سامنے یہ کسی کو فار ایگزامپل قتل کیا تھا، مقدمے ہوتے ہیں نا جیسے، وہاں پہ جھوٹی گواہی دے آئے اور قسم کھا لی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ کہ اچھا جی میں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو کوئی نہیں مجھے معاف ہو جائے گا، اس کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گی، جس میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اور میں ہمیشہ یہ ہنستی تھی کہ بچپن میں تو امی کے سامنے کیونکہ ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کام کیا تو نہیں 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 امی ہم نے نہیں کیا، تو جھوٹی جھوٹی قسم سے امی بھی یہ کام نہیں کیا، تو جب سمجھ آئی تو میں ہنستی تھی کہ یہ تو اب روز ہی کسی مسکینوں کو 10 کو کھانا کھلانا پڑے گا، اتنا کچھ بول چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ لو قسموں پہ جو بچپن میں کھائی ہوتی ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ آسمان کی قسم۔ دیکھیں آسمان، بروج کس کو کہتے ہیں کہ برجوں والا، جیسے اب دیکھیں کہ لاہور میں رہنے والوں نے نا چبرجی کا نام سنا ہوا ہے، 4 برج۔ جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے نا اس کے اراؤنڈ بڑی بڑی فصیل، جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں، اور دیواروں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے آج آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، آپ کو باہر سے نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے، اس میں شیشے لگے ہوتے ہیں، تو اندر گن مین بیٹھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آسمان جو ہے نا وہاں پر بھی حفاظت پورے یا بندوبست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سیکیورٹی کا سسٹم ٹائٹ کر دیا تھا کہ جنات جو تھے اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ آسمان پہ جاتے تھے، اور جو کوئی خبریں وہ وہاں سے کچھ خبریں اڑا کے لے آتے تھے اور آ کے کاہن کو بتاتے تھے، اور وہ جھوٹی سچی بیچ میں ملا کے پوری سٹوری کریٹ کر کے وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان کو وہ بتا دیتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب قرآن نازل ہونا تھا تو سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ جنات کو یہ لگا کہ یہ کیا ہوا کہ جب اوپر خبر لینے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینکے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نازل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب یہ آیا نازل ہوئی یا یہ سورہ نازل ہوئی تو اتنے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ اس کی حفاظت۔ دیکھیں سبحان اللہ، میرے اور آپ کے ہاتھ میں آج وہ قرآن ہے جو اتنی حفاظتوں کے ساتھ اس دنیا میں، جب کہاں لوح محفوظ سے کیسے وہ آسمان دنیا پہ، اور پھر کیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرما رہے ہیں، اور کیسے آج وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، اور آج میں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت کو قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جو برجوں والا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا، حساب کتاب کا دن آ کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لو اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا جو زندگی دی ہے اس کا حساب لیں گے، کہ میں نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا تھا، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی ان کا حق کیا ادا کر کے آئے ہو۔ اور ہم نے یہ بہت اچھے سے جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ جو آنکھ اللہ نے دی ہے نا، اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس سے وہی کام لیں جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے، اس سے وہی بات سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اس سے وہی بات کہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہر نعمت، اپنی اولاد سے لے کے اپنے ہسبینڈ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ہر ایک کے لیے آپ سوچیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا حق یہی ہے کہ وہ اسی کے لیے، جس نے وہ عطا کی ہے نا، اسی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں جب انسان اتنی زیادہ زیادتی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوگا، کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جائے، مطلب وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں، مشہود وہ ہوتا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے۔
تو قسم کھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی؟ کیونکہ قیامت کے دن ہم شاہد ہوں گے، اور قیامت کا دن ہم دیکھیں گے، وہ مشہود ہوگا جس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے. جیسے کرامن کاتبین قیامت کے دن یہ شاہد ہوں گے اور ہمارے اعمال مشہود ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، وہ شاہد ہوں گے. ہم نے پڑھا نا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتوں میں بھیج دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. لیکن قرآن پاک میں میرے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اب دیکھیں سورۃ فرقان کی آیا نمبر 31. جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، آنیسٹلی میں 10 مرتبہ شاید میں نے واپس جا کے اس آیا کو پڑھا تھا، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ پہلے تو ذہن میں کبھی ایسی چیز تھی نہیں نا. پتہ تھا کہ انشاءاللہ شفاعت تو ہو جائے گی. یہاں پہ کیونکہ اس وقت تو قرآن ایسے نہیں کھلا تھا زندگی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے. ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے کر لیا تھا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، پھر اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ پڑھیں گے محبت ہوتی ہے قرآن سے، پھر اس پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تفسیر تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آئے کہ میرے رب نے آخر مجھے کیا کہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں کہ جو ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے. اصل میں اب اس جو سورہ ہے نا، سورۃ بروج، اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام پہ اس وقت بہت ظلم ہو رہا تھا. اور دیکھیے حضرت بلال، اللہ اکبر، ان کے آپ نے بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کس طرح سے، کیونکہ غلام تھے نا، تو امیہ بن خلف جو تھے، ان کے وہ غلام تھے، وہ اتنا ظالم تھا کہ ان کو تپتی ریت. آپ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی گرمی کا کیا عالم، اور وہ پتھر، پورے پہاڑ اتنے، اس کے اوپر ان کو گھسیٹتے تھے. اور جب وہ تھک جاتے تھے مار مار کے، تو پھر وہ جو بچے ہوتے تھے یا ینگ لڑکے ہوتے تھے، گلے میں جو جیسے ہوتا ہے نا رسی ڈال کے، تو ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیتے تھے، اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے سارا دن. اور ان کو صرف کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. تو ایک ہی بات ان کو کہتے تھے کہ تم نے نیا دین تم نے جو اپنایا ہے، تم اس کو چھوڑ دو. اور وہ احد 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 کہتے رہتے تھے. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اب تو میڈیا ہمارے سامنے اوپن ہے، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا. تو وہاں پہ آ کے جب زیادتی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی حوصلہ دیں گے کہ یہ جو واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ لوہار تھے، اور ان کو ایک عورت تھی، ام انمار آئی تھنک ان کا نام تھا، مجھے لگتا ہے یہی نام تھا. تو انہوں نے ان کو خرید لیا ہوا تھا، ان کے غلام تھے. تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، تو کہتے کہ وہ سوراخ لیتی تھی لوہے کی، اور اس کو بھٹی میں تاپ کے تو ان کے پیچھے ان کی پیٹھ پہ وہ لگاتی تھی، اور وہ جل کے، ان کا کہتے ہیں کہ وہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ صہیب، کیونکہ باتیں نہیں زیادہ کرتے تھے، تو پوچھا کہ صہیب اس زمانے میں جب اسلام نیا نیا قبول کیا، کیونکہ یہ شروع کی میرا خیال ہے کچھ 6 نمبر ان کا آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ کیا مطلب کوئی واقعہ بیان کرو، کیونکہ جیسے بیٹھتے تھے نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. حضرت صہیب نے کچھ نہیں بولا. حضرت عمر نے جب دوبارہ پوچھا نا تو انہوں نے صرف اپنی شرٹ جیسے ہوتے ہیں نا پیچھے سے اوپر اٹھا کے اپنی کمر دکھائی. تو کسی جگہ پہ اب جلے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہے نا، تو گوشت تھا ہی نہیں، پوری سکن پیچھے کی ان کی جلی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پہ سلاخوں کے نشان تھے. اللہ اکبر. اور یہ جو عورت تھی نا، ام انمار تھا آئی تھنک ان کا نام، تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ سارا وقت وہ چیختی تھی درد سے، کہ سر میں اتنی ان کو درد ہوتی تھی. تو جب ان کے علاج کے لیے بلایا گیا
تو انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ گرم سلاخ جو ہے جب ان کے سر پہ لگاتے تھے نا تو شاید ان کی نسیں ساری برن ہو جاتی تھی، تو اس سے ان کو کچھ دیر آرام آتا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی چیخنا شروع ہو جاتی تھی، تو اسی طرح سے کرتے کرتے ان کی موت آئی تھی۔ اور حضرت بلال، امیہ بن خلف، جنہوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا تھا، بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی ابھی تو بدر ہوئی نہیں تھی نا، ابھی تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، تو ابھی وہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہوگی یا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو جو تسلیاں دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا ہے اور ان کو کیسے انعامات اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ان کو۔ دیکھیں یہ تو میں صرف ان کی بات بتا رہی ہوں نا کہ جو مشرکین نے کیا تھا۔ آپ یہ سوچیں، آپ امام ابو حنیفہ کا پڑھ کے دیکھیں، مشرکین نہیں تھے، اپنے مسلمانوں نے ان کے اوپر کیا ظلم کیا تھا دین کی وجہ سے۔ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ دین پہ قائم رہنے کی وجہ سے کہ وہ کتنے ظلم ہوتے تھے، ان کے 100 کوڑوں کی سزا ان کو ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا انہوں نے اس کو ایک عہدہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ میں قضا کا عہدہ جیسے ہوتا ہے نا قاضی بننا، اس طرح کا عہدہ تھا، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ مجھے بھی ویسے ہی فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں گے۔ اور انہوں نے جب انکار کر دیا، اور یہ ایک لمبی سٹوری انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گی، تو ان کو یہ سزا دی گئی تھی، 100 کوڑے ان کو لگائے گئے۔ اس کے بعد جیل میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ امام ابو حنیفہ جن کی فقہ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا وہ فتنہ، اس زمانے کا وہ کیا کہتے ہیں، جو مین بادشاہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو وہ کیوں کہتے تھے؟ اس پہ جو ان کو اس وقت کے سارے علماء، ان سے یہ فتویٰ لیا جاتا تھا کہ یہ وہ کہیں۔ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنے علماء نے یہ خرید لی سٹوری اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر دیا تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا، جب ان کے ساتھیوں کو نے پوچھا نا کہ امام صاحب یہ تو اجازت ہے کہ جب ہماری جان کا خطرہ ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہاری جان کو خطرہ تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ میں اس بات پہ انکار کرتا رہوں گا، کیونکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دین کو میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اور انہوں نے پھر کہتے کہ جب جیل میں ان کو یہ سزا ملی نا کوڑوں کی، تو اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب جیل تو ٹھیک ہے، کم از کم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن مجھے کوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب ڈرے نہیں، 2 کوڑوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پہ پڑ رہے ہیں کہاں پہ نہیں۔ اللہ اکبر! کہتے اتنا ظلم کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو ایسی ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے دین پہ قائم رہنے کے لیے کتنا ظلم برداشت کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ان کو چھوڑیں گے نا۔ تو اب آگے دیکھیے یہاں پہ جو قتل اصحاب الاخدود کا جو واقعہ تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اور رہتی دنیا تک آج بھی جو لوگوں پہ ایسے ظلم ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تسلی ملتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ حدیث سے، لیکن میں پوری سٹوری آپ کو سنا دیتی ہوں، کیونکہ جب سٹوری کی طرح آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ واقعہ یاد رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کیا تھا کہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو اس کو جادو والی چیزیں بتاتا تھا یا اس طرح سے، تو بڑا مشہور تھا وہ۔ اب وہ جادوگر جو ہے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا ایسا دے دو کہ جس کو میں یہ جادو کے جو ساری چیزیں سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں گا تو وہ تمہارے کام آئے گا۔ اب بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا اور ان میں سے ایک بچہ پک کیا، ایک بچہ تھا ینگ بچہ تھا، وہ پک کیا اور اس کو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ والا بچہ جو ہے یہ جا کے جادوگر سے اس کا پورا علم سیکھے گا۔ اب بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ راستے میں ایک جنگل آتا تھا جس میں راہب رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ کہتے 40 یا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے بیسیکلی۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو راہب تھا نا وہ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پہ تھا۔ تو وہ جب بچہ اس کو ملتا تھا تو اس کی بات جب سنتا تھا تو اس کے دل کو لگتی تھی بات، وہ آہستہ آہستہ راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا اس نے۔ وہاں سے وہ اٹھ کے جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس سے بھی وہ سیکھ رہا تھا۔
ہوا کیا کہ ایک دن اس نے راہب سے یہ کہا کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتا تھا، تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ لیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں۔ تو راہب نے اس کو کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تم اس کو یہ کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، تو گھر والوں کے پاس جاؤ گے کہنا کہ جادوگر سے لیٹ آیا ہوں، تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن اسی طرح سے اس کا یہ سفر چلتا رہا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ آ رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پل ہے جیسے، تو ادھر ایک بہت بڑا جانور ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، اور لوگوں کے لیے آمد و رفت کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس بچے نے کیا کہ ایک پتھر اٹھایا، اور اس کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے کہا کہ اچھا آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں، کیونکہ دونوں سے وہ علم لے رہا تھا، کہ میں یہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا پاک پروردگار، اگر یہ راہب کا جو علم میں سیکھ رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو میں یہ پتھر جب اس پہ ماروں گا، اس جانور پہ، تو یہ مر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ راہب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مرا تو اس کا مطلب جادوگر ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس نے وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا۔ اب وہ جیسے ہی وہ مرا تو لوگوں کے راستہ، چلنے والا راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ لوگ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ واپس راہب کے پاس گیا تو اس نے جا کے یہ بات بتائی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی چن لیا ہے، اور اب تمہاری منزلیں بہت بلند ہو گئی ہیں، اور تمہیں اب آزمایا جائے گا، لیکن جب تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوا کیا، کہتے ہیں کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس راہب کے پاس اس میں عازم تھا، جس کی وجہ سے جو اس نے اس بچے کو دے دیا تھا۔ اب یہ بچہ جو ہے یہ کیا کرتا تھا کہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی، یہ دعا کرتا تھا۔ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو معجزے ملے تھے نا، اسی طرح کے کچھ معجزے اس کے پاس بھی آگے، کہ کرامات آگئی نا، جیسے اس کے پاس کہ وہ ہاتھ لگاتا تھا آنکھ پہ تو لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اس کا نام جو ہے آہستہ آہستہ ساری جگہوں پہ مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ کیونکہ یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ جادو کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ بادشاہ کا ایک وزیر، وہ اندھا تھا، وہ اس کو جب پتہ چلا تو اس بچے کے پاس بے انتہا تحفے تحائف لے کے گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو گے تو یہ سارے تحفے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس بچے نے یہ کہا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ تو تم یوں کرو کہ تم اگر مطلب کلمہ پڑھ لیتے ہو، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس نے جب اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وزیر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے، آج کی ویسے کلاس میں سٹوریز ہے بہت زیادہ۔ اچھا، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ او تم تو ٹھیک ہو گئے ہو، یہ کیا ہوا؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا مطلب، تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو اس کے سپاہی تھے، ان کو اس نے آرڈر کیا کہ اس کو پکڑ لو، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اور یہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، اس کو مارو، اور اسے پوچھو کہ یہ اس کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا۔ جب اس پہ ظلم ہونے لگا، اتنا ظلم ہوا کہ اس نے پھر اس بچے کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس نے یہ بتایا تھا۔ اچھا، اب بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ جو تمہیں جادوگر نے سکھایا تھا، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم لوگوں کا ایسے علاج کرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جادوگر نے نہیں بتایا مجھے، میرے اللہ جو ہے وہ اس نے شفا دیتا ہے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں۔ سیم کوشچن اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کو مان رہے ہو، تم میرے علاوہ کسی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی اپنے لوگوں کو حکم دیا جو اس کے سپاہی تھے کہ اس کو پکڑو اور اس کو مارو جب تک یہ مانتا نہیں ہے۔ تو جب اس کو مارا کہ پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے، تو اس نے پھر اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ جب راہب کو پکڑ کے لائے تو سیم وہی سٹوری اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ 3 لوگ ہیں۔ بادشاہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس راہب کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اپنے جلاد کو حکم دیا بیسیکلی کہ وہ ایک آرا لے کے آئے، اور ان دونوں کے سامنے اس کو سر سے لے کے اس کے 2 حصے کر دیے اور اس کو ختم کر دیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اب یہ بات نہیں مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اگر تم اپنے اس دین پہ قائم رہو گے کہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے میرے علاوہ کوئی رب ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تو تم توبہ کرو اس بات سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔
تو جب وہ اپنی بات پہ قائم رہے تو پھر جو بادشاہ ہے اس نے راہب کے ساتھ اس نے اپنے وزیر کے ساتھ بھی یہی کیا، اور بچہ یہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے ایک راہب تھا، ایک عالم دین بیسیکلی اس زمانے میں، تو وہی مسلمان تھے نا، اور دوسری طرف بادشاہ کا وزیر جو اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، اور یہ ایک بچہ تھا، اور وہ بھی اپنی ایمان پہ کیسے قائم رہا، ورنہ تو اب اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا ذرا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ اب اس بچے کو جب وہ مارنے لگے تو بچے کو وہ نہیں مار سکے۔ نمبر 1 یہ کہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو تم پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے اس کو پوچھنا کہ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اور اگر یہ مجھے ہی اپنا رب مانتا ہے تو اس کو واپس لے آنا، اور اگر یہ نہیں مانتا تو اس کو اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ اب وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، بچہ راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا بہت پیاری ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ اللہم اکفنی بما شئتا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ اب یہ بچے نے دعا مانگی تو کہتے ہیں پہاڑ ہلنے لگا، اور وہ جو لوگ اس کو پکڑ کے لائے تھے وہ گر گئے نیچے اور وہ مر گئے، اور بچہ چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی اور وہ تو ختم ہو گئے، اس طرح سے وہ مر گئے اور میں تمہارے پاس زندہ سلامت آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے پھر دوسرے لوگوں کو بلایا، اپنے کچھ اور سپاہیوں کو، اور اس کو کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور پانی کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں لے جا کے اس سے پھر یہ کویسچن پوچھنا کہ اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو پھینک آنا۔ اللہ اکبر، اتنی سٹوری لمبی ہے لیکن یہ بتانی ضروری ہے ساری کی ساری، کیونکہ حدود کا واقعہ ہے نا۔ تو اچھا اب کیا ہوا کہ اس کو جب لے کے گئے تو اگین بچے نے یہی دعا کی، اللہم اکفنی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، بما شئتا، جیسے تو چاہے۔ پھر کیا ہوا کہ کشتی ہلی اور وہ جو لوگ تھے وہ پانی میں گر گئے، مر گئے، اور یہ بچہ اسی طرح سے واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ اس کو دیکھ کے پوچھتا ہے تو وہ اگین وہی کویسچن سوال جواب دیتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو ایک کام کر، کہ تو مجھے مار ویسے نہیں سکے گا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ تو بادشاہ تو چاہتا تھا کہ اس کو مار رہے کسی طرح سے، یہ نہ ہو کہ یہ تو لوگوں میں اسی طرح سے بات پھیل گئی تو لوگ تو مجھے ماننے سے انکار کر دیں گے، تو یہ تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ اس کے پاس کرامات بھی ہیں۔ تو وہ اس کو کسی بھی حال میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ یوں کرو کہ پورے شہر کو ایک جگہ پہ ایک میدان میں اکٹھا کرو، مجھے سولی پہ لگاؤ،